पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुशावरत की मेज़ पर पहुंच गया है। मगर असल सवाल अब भी वही है कि आखिर पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुसलसल गुरेज़ां क्यों है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 20 अगस्त को इजलास में शिरकत की दावत दी है, जहां पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पंजाब में आखिरी बल्दियाती इंतखाबात 2019 में होने और मकामी हुकूमतों की मुद्दत दिसंबर 2021 को मुकम्मल हो गई। 5 बरस गुजरने के बावजूद शहरियों के बुनियादी मसाइल के हल, तरक्याती तरजीहात और वसाइल के इस्तेमाल के लिए बराह रास्त मुंतखब नुमाइंदों का निज़ाम ताहाल मौजूद नहीं है। 8 अक्टूबर 2025 को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में दिसंबर 2025 में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन सिर्फ 13 रोज़ बाद पंजाब हुकूमत ने नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर करके पूरा का पूरा कानूनी फ्रेमवर्क ही तब्दील कर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को अपना हुक्म वापस लेना पड़ा था। नए कानून के बाद इंतखाबी अमल आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल और डेडलाइंस मुकर्रर की गईं, मगर मुतादिद मराहिल और डेडलाइंस को इग्नोर कर दिया गया। इस साल जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तारीख पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात न होना शर्मिंदगी की बात है। ज़रूरत पड़ने पर कमीशन मामलात खुद टेक ओवर करके इंतखाबात करवाने की तरफ भी जा सकता है। आज अगस्त 2026 और मामला अभी भी पोलिंग की तारीख पर मुशावरत तक ही पहुंचा है। सवाल यह है कि सेहत, तालीम, रोजगार, सफाई और ज़राअत समेत 100 से ज़्यादा अवामी मंसूबे शुरू करवाने वाली पंजाब हुकूमत इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने से क्यों हिचकिचा रही है? क्या मसला सिर्फ इंतज़ामी ताख़ीर है या सियासी इख्तियार छोड़ने का खौफ भी इसके पीछे है? इस सब को अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हालिया निज़ाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के तनाजुर में देखा जाए तो ये अहम सवाल है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इख्तियारात जैसी बज़ाहिर छोटी सियासी कुर्बानी देने से गुरेज करके कहीं बड़ी सियासी और इंतजामी कुर्बानी तो पैदा नहीं कर रही। क्या आज निचली सतह पर इख्तियारात बांटने से इनकार कल पूरे निज़ाम की इस्लाह के लिए इससे बड़ी कीमत अदा करने पर मजबूर नहीं कर देगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पंजाब 5 साल से बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम, निज़ाम के अंदर से ही नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत का एतराफ़। क्या पंजाब हुकूमत बल्दियाती इख्तियारात ना देकर बड़ी सियासी कुर्बानी को दावत दे रही है? ज़ैगम साहब। आयशा, ये सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात की बात नहीं है, यह अवाम के हक़ के हुक्मरानी की बात है जो उनसे छीना जा रहा है। यह अवाम के अपने वसाइल पर इख्तियारात की बात है जो उनको नहीं दी जा रही। ये पाकिस्तान के 350 सियासी ख़ानदान ये चाहते हैं कि इनके अलावा जो भी सियासत में हो वो सिर्फ इनके ढोलों के आगे नाचे, वो ख़ुद मुंतखब ना हो, वो यूनियन कौंसिल में, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में, तहसीलों में, शहरों में अपनी नुमाइंदगी के ज़ोर पर कोई ताकत, कोई इख्तियार, कोई वसाइल हासिल ना करे। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें मुस्लिम लीग का तो माशाअल्लाह पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड ही यही रहा है कि जो कुछ होगा वो तख्त लाहौर पर होगा और आधे से ज़्यादा 70% तक वो तख्त लाहौर पर ही खर्च होगा। यानी पंजाब के वसाइल होंगे और आबाद एक शहर होगा और उस शहर का भी कबाड़ा होगा कि उसे ऐसा मैग्नेट बना देंगे कि पूरे पंजाब की आबादी उधर को आएगी। ये अमीर तैमूर का जो दारुल खिलाफा है उसको बना के इन्होंने दम लिया है और कुछ भी ये देने को तैयार नहीं है। यहाँ तो पंजाब को तकसीम करने की, सूबे देने की बात हो रही है, इन्होंने तो सेक्रेटेरिएट नहीं दिया जनूबी पंजाब को। ये तो बिल्कुल तैयार नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए से किसी को किसी तरह का कोई भी हिस्सा दें। मुकम्मल पेटनेज को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं ताकि जिसको भी जो दिया जाए उसको पता चले कि मतलब बड़ी सियासी कुर्बानी देने को तैयार बैठे हैं। आता है। देखिए इसका यही नतीजा निकलेगा। आप देख लीजिए क्या फासला कितना ज्यादा आ गया है। अगर यहाँ 350 खानदानों की बजाय हजारों लोग अवाम के नुमाइंदे होते तो क्या इस तरह की दूरी हुकूमत और अवाम में होती? क्या इस तरह की दूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों में और पाकिस्तान के अवाम में होती? बिल्कुल बड़ी कीमत इनको देनी पड़ेगी अगर ये अवाम के साथ उनका हक शेयर नहीं करेंगे। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, निज़ाम के अंदर से नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत पर एतराफ़ और गुफ्तगू का आगाज़ है मुल्क में। क्यों पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात या इख्तियारात ना देकर बड़ी सियासी कुर्बानी देने को तैयार है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ज़ैगम साहब को
داد دینا چاہوں گا جیسے کسی بہت خوبصورت شعر پہ داد دی جاتی ہے. میرے لیے بڑا یہ تھرڈ ڈائمینشن ہمارے یہاں بہت ریئر ہے. میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کو سینٹر آف اٹریکشن بنا کے لاہور کو تباہ و برباد کرنا ہے. یہ بڑی کمال کی اور اوریجنل بات کی ہے زاکم صاحب نے. ہم اچھی سے اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن اوریجنل کوئی بات ڈائمینشن یہ بہت بڑی بات کی ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ سن کے کہ لاہور پھٹنے کے قریب آ گیا ہے. بہت زبردست بات کی ہے. سب سے پہلے تو ان کو خراج تحسین. دوسرا سچ پوچھیں تو ہمارا بلدیاتی نظام بھی اسی آدم خور نظام کی ہی پخ ہے. ایک زمانے میں یہ سوچا کرتا تھا, اس کے بعد میں نے بہت پڑھا. لاہور کی وارداتیں بتاؤں, اوف خدایا, جب یہاں وہ ناظم آئے تھے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. خیر, اس کے تھرو آنے والے بھی زیادہ تر مین سٹریم پارٹیز کے ہی پیٹی پارٹنرز تو فیلیے سائڈ ککس ہوتے ہیں یا بن جاتے ہیں. سو لیٹس اسٹاپ گلوریفائنگ دس. بات ٹھیک ہے لیکن یہ وہ ملک ہے, یہ وہ نظام ہے جہاں ٹھیک بات بھی غلط ہوتی ہے. سٹینٹ چوری ہوتے ہیں. یار کو خدا کا خوف کرو. ہیں بھی تو آپ 2 نمبر قسم کے استعمال شدہ سرنجز استعمال کرتے ہیں تو 5 سال کے 4 سال کے بچے کو ایڈز کیسے ہو سکتی ہے. سو یہ بھی ڈھونگ ہے. ٹھیک ہو گیا. ونس اگین تھینک یو زاکم صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. درست. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شہزاد چودھری صاحب, محسن نقوی صاحب نے جو نظام کے گرنے کی بات کی کہ ہمیں یہاں پر انتظامی یونٹس کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ایفیشینٹلی نظام قائم کر سکے. اگر بلدیاتی حکومتیں موجود ہوتی, لوگوں کا حق حکمرانی ان کے دروازوں تک پہنچ چکا ہوتا, نچلی سطح پر نظام فعال ہوتا, تو کیا اس قسم کی گفتگو کو جواز مل پاتا؟ اچھا عائشہ, یہ جو تھوڑا بہت نشے کی جو عادت ہے نا, یہ ضرور انسان میں ہونی چاہیے تھوڑی بہت. یعنی کوئی نہ کوئی زندگی میں نشہ اس کا حصہ ہونا چاہیے. کئی دفعہ کھیل کا نشہ ہوتا ہے, کئی دفعہ سوچ کا نشہ ہوتا ہے, کئی دفعہ کسی اور شے کا نشہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو طاقت کا جو نشہ ہے نا, یہ بدقسمت ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو انسان کو لے دے جاتا ہے. یعنی آپ کو پہلی دفعہ لگے, زور کا لگے, اور اتنا زور کا طاقت کا نشہ لگے, آپ کہیں واہ, یعنی آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے بڑی مشکل سے انسانوں کے اس میں رکھتے ہوں گے. اچھا, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ طاقت آتی ہے وہ پھر اس کو جانے نہیں دیتا. اچھا, یا تو آپ ایک ٹرینڈ طریقے سے اوپر آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہماری فوج کو مارشل لاء کا ذکر کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں جی, کہ وہ دیکھیں کیسے وہ 7-7, 8-8 لاکھ, 10-10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو چلایا ہوتا ہے, ان آرگنائزیشنز کو کمانڈ کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک اتھارٹی کو استعمال کرنا جانتے ہیں, ڈیلیگیٹ کرنا جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, میں ڈیلیگیٹ کروں گا تو پھر یہ کام نیچے ہوگا, میرا مشن یہ ہے, میرا کام یہ ہے. لیکن جہاں پر آپ کو پہلی دفعہ ہی نشہ ہی ملے اور آپ کے جو 8-10 ہواری آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ صرف یہی کہیں آپ کو کہ واہ 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 ذل سبحانی, یعنی اس سے بڑی چیز تو آپ کے پاس کبھی, آپ کی جو خلت ہے اس سے بڑی بہتر تو کبھی آج تک کسی کی دیکھی نہیں, تو پھر بدقسمتی سے جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پراگندہ ہو جاتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ دیکھیے جو چیز اصل میں عوام کی حاکمیت تھی, ہم کہتے ہیں نا حق حاکمیت عوام کا, عوام کی حاکمیت تھی, وہ ایک شخص کے اندر سمو جاتی ہے, ایک شخص کے اندر ساری کی ساری داخل ہو جاتی ہے, اور وہ عوام سب کے سب سائڈ پہ رہتے ہیں, ایک شخص رول کرتا ہے, باقی سب جو اس کے پاس ہوتے ہیں اس کو ہلاشیری دینے والے, شاباش دینے والے, واہ واہ کرنے والے. تو بدقسمتی سے یہ وجہ بنتی ہے کہ ہمارے ہاں ہم ڈیلیگیٹ نہیں کرتے, ہم کسی اور کو حصے دار نہیں بناتے, ہم کسی کو اس کا حصہ نہیں دیتے, ہم جو برابر تقسیم کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ مجبوریاں ہیں ہماری شخصیت کی, ہماری شخصیت کی. ہم جس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں بدقسمتی سے ادھر یہی چیز, اسی لیے لوگوں نے, انسانی معاشروں نے قوانین اور نظام بنا دیے جن کو فالو کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھ جائیں.
جہاں پر نظام بھی نہ ہو، قوانین بھی نہ ہو، ان کو فالو بھی نہ کیا جائے، تو پھر وہ شخصی حاکمیت ہو تو پھر یہی کچھ ہو۔ درست ہو گیا۔ عامر صاحب، گزشتہ سال قریباً سال ہونے کو 8-10 مہینے ہو چکے جب سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آئیں بیٹھیں اور لوکل گورنمنٹ کے لیے انتخاب کی تاریخ کا اعلان کریں، مگر بے بس سا الیکشن کمیشن دکھائی دیتا ہے۔ مگر دوسری طرف پنجاب میں مریم نواز کی کارکردگی، پروجیکٹس کو دیکھیں، قومی بین الاقوامی اداروں کی ستائش کو بھی سامنے رکھ لیں، چلیں جی کچھ کیا ہے، کیا اب بھی سیاسی مقبولیت پر یقین نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہے؟ عائشہ، ان ٹرمز کے میں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بات کہیں سے کہیں پہ بھی ہم لے جا سکتے ہیں، بٹ لیٹس کٹ ٹو دی چیز۔ جب ہم اختیارات کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے عائشہ؟ اس کا مطلب ہے پیسہ۔ آپ اگر مجھے آج کہیں کہ عامر آپ با اختیار ہیں، آپ چاہیں تو آپ اسلام آباد جا سکتے ہیں، ارے بھائی میرے پاس ٹکٹ خریدنے کا پیسہ ہوگا تو میں جاؤں گا نا۔ اب جو NFC کے اوپر وفاق کا صوبوں کے ساتھ جھگڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیسوں کے اوپر جھگڑا ہے نا جی، اور تو کسی چیز کے اوپر نہیں، اسی لیے ان کو اتنی تکلیف ہے نا NFC ایوارڈ کی۔ سو اگر آپ نے اختیارات منتقل کرنے ہیں تو آپ کو ان اختیارات پر عمل درآمد کرنے کے لیے پیسے بھی تو دینے پڑیں گے نا۔ پھر آپ 11 ارب کے جہاز جو ابھی خرید لیتے ہو، اس کے بعد تو وہ 1-2 ارب کر کے وہ چھوٹے صوبے بنے یا چھوٹے انتظامی یونٹ بنے، ان کو چلے جائیں گے۔ اور آپ جو آج پروجیکٹس اپنے نام پر شروع کر رہے ہیں یا اپنے والد کے نام پر شروع کر رہے ہیں، وہ پھر کوئی اور مظفر گڑھ میں اپنے نام پر شروع کر دے گا۔ پرابلم ساری کی ساری یہاں پر جو ہے وہ پیسہ ہے۔ اگر پاکستان ایک مضبوط قسم کی معیشت ہوتی جس کے پاس یہ پیسے کے مسئلے نہ ہوتے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو کوئی پرابلم ہوتی کہ وہ اختیارات منتقل کرے نیچے اور چھوٹے یونٹ کے ذریعے کام کرے، کیونکہ وہ ایک زیادہ ایفیشینٹ طریقہ ہے کام کرنے کا۔ اس کے ذریعے پھر آپ وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے 80% پرانے لوگ آتے ہیں تو 20% ہر دفعہ نئے لوگ بھی آ سکتے ہیں، آپ کی نئی قیادت بھی، آپ کے بہت سارے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں گلوریفائی کیے بغیر بھی اگر یہ پروسیس کو آگے چلایا جائے۔ لیکن پرابلم ساری کی ساری یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت پیسہ ہے آپ کو، اور پاکستان میں پیسے کے زور پر سیاست خریدی جاتی ہے، ہر سیاسی جماعت یہی کرتی ہے، وہ پیسے کی بنیاد پر اپنی سیاست خریدتی ہے، ووٹرز خریدتی ہے۔ تو اگر آپ وہ پیسہ ہاتھ سے نہیں جانے کو تیار، تو یہ بات الیکشن کمیشن کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جتنی مرضی میٹنگ کر لے، جتنی مرضی ڈیڈ لائن دے دے، ارے بھیا وہ نہیں پیسہ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ کیوں اس بارے میں سوچیں گے؟ اور یہ سیاسی جوا وہ کھیلنے کو تیار رہیں گے، ٹھیک ہے بڑی قربانی تو بڑی بات ہے نا، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو یہ پیسہ جو ہے یہ سوچو کہ یہ کیسے خرچ کرنا۔ درست ہو گیا۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی کہ وہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی، ہم نے اپنا بنا دیا ہے کہ اس میں ٹھیک بات بھی غلط لگتی ہے۔ تو آخر میں یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جو طاقت اور اختیار حکمرانوں کے پاس ہے وہ عوام کی امانت ہے، مہربانی کر کے احتیاط سے استعمال کریں۔